السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے بیک وقت ایک سے زیادہ عبادات۔ بیک وقت مطلب ایک ساتھ، ایک وقت میں کئی عبادات، ٹھیک ہے، بہت ساری عبادات۔ بیک وقت ایک سے زیادہ عبادات کرنے کا طریقہ صرف ان لوگوں کو آتا ہے جو اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا مسجد کی طرف جانا عبادت ہے، چاہے پیدل چل کر، چاہے سواری پر سوار ہو کر، لیکن اس دوران وہ کئی اور عبادات بھی کر سکتا ہے، مثلا اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن وغیرہ۔ نمبر 2، کسی دعوتی تقریب میں حاضر ہونا عبادت ہے، بشرط کہ اس تقریب میں منکرات نہ ہوں، یعنی شرعاً ممنوع کام۔ ممنوع کا مطلب ہے جو کام منع کیے گئے ہیں شریعت میں، جو جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران اگر وہ تقریب کے حاضرین کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور انہیں پند و نصیحت کرے، پند و نصیحت مطلب نصیحت کرنا، ایڈوائز کرنا، پریچنگ کرنا، یا اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، تو یوں کیا ہوتا ہے جی، یوں ایک وقت میں وہ کئی عبادات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نمبر 3 ہے، عورت کا گھریلو کام کاج سر انجام دینا عبادت ہے، اگر اس کی نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کی قربت اور خاوند کو راضی کرنا ہو، اور اسی دوران اگر وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی رہے یا کوئی دینی کیسٹ سنتی رہے، تو اسے ایک وقت میں متعدد عبادتوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا 100 مرتبہ سنا کرتے تھے: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے: اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں کیا کرتے تھے، ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مجلس اور انہیں دین کی تعلیم دینا، اور دوسری اللہ کا ذکر اور استغفار اور توبہ کرنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔